الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل مجھے اپنے شان کریمی کے صدقے سے بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹا دے سکتے ہیں۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 19 پارہ نمبر 16۔ کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا جب اپنے سامنے اچانک ایک نوجوان خوبصورت تندرست لباس سے بے تن کیے ہوئے بغیر داڑھی کے چمکتے چہرے والے سیاہ گھنگریالی زلفوں والے نوجوان کو دیکھتی ہیں تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا ڈر جاتی ہیں اور ڈرتے ہوئے بولتی ہیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اس سے پہلے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتہ ہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک اجنبی شخص تصور کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں بغیر مقصد کے نہیں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد یہ بتایا کہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بیٹے کی ایک خوبی کو بھی بتا دیا کہ وہ پاکیزہ ہوگا، ہر نقص سے ہر عیب سے وہ پاک ہوگا۔ بیٹا دینا اللہ عز و جل کا کام ہے، مگر جس کے لیے اللہ عز و جل چاہیں اسے شان عطا فرما دیں وہ ایسا کام کر سکے۔ اللہ کے محبوب بندے اللہ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور اللہ عز و جل ویسا فرما بھی دیتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، مگر اللہ کے پیاروں نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ بے جان شے سے جاندار شے بنانا اللہ عز و جل کا کام ہے، مگر اللہ کے پیارے نے ایسا کر کے دکھایا، مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا کر دکھایا۔ سورج کو چلانا میرے اللہ عز و جل کا کام ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو چلا کر دکھایا۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن چاند کو بے نور کر دیں گے، اس کو توڑ دیں گے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا، چاند کو توڑ کر دکھایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو چلا کر دکھایا، پتھروں سے کلمہ پڑھوایا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو عطا فرما سکتے ہیں، جبکہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ عز و جل کے قرب میں آ جاتا ہے، اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ایسا بندہ جو فرما دے، جو منہ سے نکال دے، اللہ عز و جل اسے پورا فرما دیتے ہیں۔ وہ کسی مردے کو کہے کہ زندہ ہو جا تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ سیدنا امام زین العابدین اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ مختصر یہ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کی عطا سے بیٹا عطا کر سکتے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ولی بھی اللہ عز و جل کی عطا سے بیٹا کسی کو عطا کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ عز و جل کی طاقتیں اور مرضی شامل ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیاروں کو طاقتیں عطا فرماتا ہے، اللہ عز و جل انہیں شانیں دیتا ہے، اللہ عز و جل اپنے پیاروں کو ان کاموں کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے خوف کو دور کرنے کے لیے مسکرائے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خوف خدا سے کانپنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ میرے اللہ عز و جل کا تو نام ایسا ہے کہ کافر بھی میرے اللہ عز و جل کے جلالت والا نام کو سن کر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما تھے، تنہا تھے، تو ایک کافر نے سوچا کہ اب موقع ہے کہ معاذ اللہ اس شخص کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ تو یہ نام سننا تھا کہ کافر کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کے جسم سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یہ تو میرے اللہ عز و جل کے جلالت والے نام کا روب ہے کہ کافر بھی اللہ عز و جل کا نام سن کر کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیاروں کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔